هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب کھڑے ہو تم، الی الصلاۃ، طرف نماز کے، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک۔ یہ آیت ہے جو خاص طور پر پچھلے مسائل ہم نے پڑھے ہیں حلال اور حرام کے، تو ان کے احکام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا تھا ان آیات میں کہ انسان کے نفس کی طہارت ہو، اندر سے انسان ذرا پاک ہو جائے، اس کے عقائد درست ہو جائیں، وہ حرام چیزوں کو حرام سمجھے، حلال کو حلال سمجھے، اور طیب چیزوں کا خوگر ہو، انہی چیزوں کو کھائے۔ اب اس آیت میں جسم کی طہارت اور پاکیزگی کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ آیت غزوہ مریسیع کہتے ہیں، ایک جنگ ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ یہ 5 یا 6 ہجری کو یہ جنگ ہوئی تھی۔ آپ اس غزوہ سے واپسی پہ جب تشریف لا رہے تھے تو راستے میں کہیں آپ نے قیام کیا، اور اسی قیام کے دوران ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہار تھا وہ گم ہو گیا۔ کہیں نکلی ہوں گی واش روم کے لیے، تو واپسی پہ یک اترتے ہوئے چڑھتے ہوئے کہیں بھی بہرحال وہ گم ہو گیا، اور یہ ہار وہ تھا جو ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ تو ایک یادگار چیز تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایسا کرو، ہار تلاش کرو۔ اب وہ ہار تلاش کرتے کرتے دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، اور جنگل میں ہمارا پڑاؤ ہے، ارد گرد کہیں پانی نہیں ہے، تو نماز نکل جائے گی، وضو بھی کرنا ہے۔ تو اسی کیفیت سے گزر ہی رہے تھے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تلاش بھی کرنے لگے، لیکن نہیں ملا۔ بہت کرتے رہے، اور کسی نے آ کے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شکایت بھی کی، نماز کا وقت ہو گیا ہے، پانی نہیں ہے، ہار جو ہے وہ مل نہیں رہا، کیا کریں؟ بعض بھی صرف مختصر حلف پھل کے انداز میں۔ تو ام المومنین کہتی ہیں کہ میں خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور میں بیٹھی ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں ہے۔ تو اتنے میں بابا تشریف لائے، اور مجھے بڑے غصے سے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں، تم اپنا ہار سنبھال کے نہیں رکھتی تھی، دیکھ رہی ہو؟ تو انہوں نے ہلکی سی انگلی جو تھی یا ہاتھ جو تھا ان کی اس کونی میں مارا، یہاں پہ پہلو میں مارا۔ درد بھی ہوا ان کو، لیکن خاموش نہیں، کیا کہتی؟ تو اتنے میں وہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہونا شروع ہوئی، اور یہ آیات تھی۔ یہ جب آیات اتری تو صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ ایک صحابی تھے انصاری، اسید ابن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سینئر صحابی تھے۔ انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ما ہی ابی اول برکتکم یا آل ابی بکر صدیق، ابو بکر صدیق کا خاندان، یہ آپ کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے جو مسلمانوں کو نصیب ہو رہی ہے۔ یعنی دیکھیں، گم ہار آپ کا گم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد مسلمانوں پر وضو
تیمم اور اس کے بے شمار مسائل آسانی کے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ آیتیں نبی علیہ السلام پر اتری تو آپ نے صحابہ کو سنائی، اور اس کے بعد فرمایا پڑھاؤ اٹھاؤ چلتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہار نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں۔ تو ام المومنین کو ان کے ہودج میں بٹھایا گیا، کجاوے میں، وہ اونٹ پہ رکھا گیا اور قافلہ چلا تو یہ اونٹنی بھی کھڑی کی۔ تو جب اونٹ کھڑا کیا تو اس کے نیچے ہار پڑا تھا۔ تو اس چھوٹے سے واقعے سے ایک بات یہ ضرور سمجھیے کہ ان آیات کے اترنے سے پہلے یا یہ ہار گم ہونے سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کوئی علم نہیں تھا کہ ہار کہاں ہے۔ جو عقیدہ رکھا جاتا ہے نا کہ آپ عالم الغیب تھے، غیب جانتے تھے، اگر آپ جانتے ہوتے تو آپ فرما دیتے کہ بھئی وہ ہار تو اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے، لیکن آپ کو علم نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ان آیات کو جب پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سن 6 ہجری کو یا 5 ہجری کو، جیسے میں نے کہا ہے، یہ آیت اتری ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن نماز کب فرض ہوئی ہے؟ ہجرت سے پہلے فرض ہوئی ہے۔ آپ مکہ میں تھے تو مکہ میں نماز فرض ہوئی ہے، اور اس نماز کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے ہیں، نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھاتے رہے ہیں کہ وضو ایسے کرنا ہے، مگر قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں تھی کہ جس میں ان ڈیٹیل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہو کہ وضو ایسے کرنا ہے۔ تو 6 ہجری کو قرآن مجید میں یہ آیت اترتی ہے۔ تو اب سوچئے، جو حدیث کو نہیں مانتے ان سے ایک سوال کرنا چاہیے۔ آیت تو یہ 6 ہجری کو اتری ہے، لیکن اس سے پہلے 7 سال جو اللہ کے رسول نماز پڑھتے رہے ہیں، کیا وہ بغیر وضو کے پڑھتے رہے ہیں؟ جبکہ ثبوت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے ساتھ نماز پڑھتے رہے ہیں، صحابہ کو سکھاتے رہے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی آیت نہیں تھی، اور یہ آیت اتری ہے 7 سال بعد۔ تو کیا حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا؟ صحابہ نے تو کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ اللہ کے رسول قرآن میں تو وضو کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، آپ یہ اپنی طرف سے کیسے سنا رہے ہیں؟ صحابہ کا ایمان اور یقین تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ جو فرماتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، ہمیں ماننا ہے اس کو۔ تو اب اس آیت کو آیت تیمم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آیت تیمم بھی کہلاتی ہے، کیونکہ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ وضو تو کرنا ہے پانی سے، لیکن اگر پانی نہ ہو تو پھر یہی آیت وضاحت کرتی ہے کہ تم پھر تیمم کر لو۔ تو آئیے اب اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ مراد یہ کہ اب آئندہ جو احکام آ رہے ہیں ان کو سنو اور عمل کرو، تم مومن ہو، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اذا قمتم، جب کھڑے ہو تم، جب کا مطلب کیا ہے؟ جب کھڑے ہو تم، انسان کھڑا کوئی نیت کرتا ہے نا، کھڑا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ نیت جب نماز کی ہو اور نماز کے لیے تم نے کھڑا ہونا ہے تو اس کے لیے کہا گیا اذا قمتم۔ تو نیت نماز کے لیے ضروری ہے، قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں وضو ہو پھر بھی تم نے نماز پڑھنی ہو اور کوئی نوافل پڑھنے ہو یا فرض پڑھنے ہو تو اب تم کھڑے ہو رہے ہو، تمہیں وضو ہے تو اب وضو کرو۔ اس صورت میں وضو مستحب ہوگا اگر نیا بنا لوگے تو، لیکن پہلا وضو قائم ہے۔ اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو، یعنی اس نیت اور ارادے سے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، الی الصلاۃ، طرف نماز کے۔ یہ نماز کا لفظ بھی جنرل ہے، کوئی نماز چاہے نفل ہو، فرض ہو، وتر ہوں، سنتیں ہوں، یا نماز جنازہ ہو یا نماز استسقاء ہو، جب بھی تم کسی نماز کو پڑھنے کے لیے نیت کرو اور کھڑے ہو تو فغسلوا، تو فا کا مطلب ہے تو، پھر یہ کام کرو، جس کا مطلب ہے کہ وضو کرنا فرض ہے،
اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جس کا وضو نہیں اس کی کوئی نماز نہیں. تو وضو ضروری ہے. تو فغسلوا، تو دھو ڈالو، وجوہکم، اپنے چہروں کو. تو چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کی تعریف علماء نے جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ منبت الشعر، یہاں سر کے ماتھے کے اوپر جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ لمبائی میں، اور چوڑائی میں اس کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک، یہ اس کا حدود اربع ہے چہرے کا. اب اس چہرے کو ہم نے دھونا ہے. اسی چہرے کو جب دھوئیں گے تو کچھ مسنون چیزیں بھی بیچ میں آ جاتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ مثال کے طور پر کلی کرنی ہے، منہ بھی دھونا ہے، اور اس کے لیے مسواک کرنی ہے، کلی کرنی ہے، دانت صاف کرنے ہیں. پھر اسی طرح ناک ہے، اس میں پانی ڈالنا ہے، ناک کو بھی جھاڑنا ہے. یہ سب چہرے میں شامل ہیں. وجوہکم، وہ وجہ میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. تو ان کو بھی صاف ستھرا کرنا ہے. اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا جو ظاہر ہے، ظاہر اس کو دھو لیجئے بس. بعض احادیث میں آتا ہے کہ خلال بھی کر لیجئے، لیکن بظاہر جو ہے نا، بس ظاہر وہ دھو لیجئے. اور اگر خلال کرنا ہے تو وہ بھی کر لیجئے، کوئی حرج نہیں، یہ مستحب کام ہے. تو یہ ہے وجوہکم کی لمٹ یا حدود. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مسائل میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم وضو کرو تو کلی کرو، اور کلی کے ساتھ مسواک کر لو. یہ فرض نہیں ہے لیکن آپ پسند یہی کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر میری امت پر، مجھے اپنی امت پر مشقت کا، تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، تو میں اپنی امت کے ایک ایک مسلمان کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز پڑھتے وقت مسواک ضرور کریں. جس کا مطلب ہے کہ میں حکم تو نہیں دے رہا، لیکن تم خود اپنی صفائی کا ذرا خیال کرو. منہ صاف ہونا چاہیے. رب سے باتیں کر رہے ہو، اس کے آگے کھڑے ہو رہے ہو، اس کا تقاضا یہی ہے. ہم اپنے دوستوں، لوگوں کو ساتھ جب ملنا چاہتے ہیں یا کسی محفل میں جاتے ہیں تو منہ کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق ہے نا، اس کی تو ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے تو ہم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کرو. تو یہ نہیں سیدھے سادھے کپڑے پڑے، اچھے کپڑے پہن لو، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا کر لو. تو اپنے چہروں کو دھو. فغسلوا، غسل دھونا ہوتا ہے. وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی دو. إِلَى الْمَرَافِقِ، اِلَا کا مطلب کیا ہے؟ تک، کونیوں تک. اور کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ الا یہاں مع کے معنی میں آتا ہے. مع کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ. جیسے ہم پیچھے سورہ نساء کے شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کو یتیموں کے مالوں کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ. وہاں الا کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ کا. تو یہاں بھی الا کا مطلب کیا ہے؟ مع کا، ساتھ کا. اگر یہ ساتھ کا معنی کریں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، کونیوں کے ساتھ، یعنی کونیاں بھی دھونی ہیں. اور کونیاں دھوتے وقت ذرا دھیان کرنا ہے کہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پانی یوں نہ بہائیں، بلکہ پانی اوپر سے نیچے بہائیں. یوں بہائیں گے تو ہاتھوں کی میل ساری یہاں جا کے جمع ہو جاتی ہے، اور وہ بعد میں ایک اچھی خاصی جگہ پک جاتی ہے. وہ سب میل کی ہوتی ہے جو بعد میں تکلیف بھی دے سکتی ہے. تو میل کو یہاں سے بہا کے نیچے بہانا ہے، جمع نہیں کرنا ہے، سٹور نہیں کرنا، یعنی یوں بہانا ہے، پانی یوں بہانا ہے تاکہ یہاں سے اتر جائے. تو یہ تو مرافق کا لفظ ہے، الا کا.
اہل تشیع جو ہیں وہ اس کا معنی کرتے ہیں وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک۔ کونیوں تک کا مطلب یہ کہ کونی شامل نہیں ہے اس میں، تک، کونی پیچھے رہ جائے، یہاں تک، یہ معنی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ الہ کے لیے گرامر میں جو بحث کی گئی ہے وہ یہی کی گئی ہے کہ ایک ایسا پارٹ ہے یعنی جسم کا کہ اگر اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں کسی درمیان میں کسی پارٹ کا ذکر کیا جائے تو وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ مثلا ہاتھ کو اگر لیا جائے تو ہاتھ عربی زبان میں یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، یہ ہاتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں ہاتھ۔ تو اس ہاتھ میں اگر یہ شامل ہے تو پھر یہ دھونے میں شامل ہوگی۔ اگر اس ہاتھ سے علیحدہ ہے، یعنی وہ چیز ہم بیان کر رہے ہیں جس چیز کو، اگر وہ ایک علیحدہ چیز ہے تو پھر یہ شامل نہیں ہوگی۔ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کیا ہے؟ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک۔ اب یہ تک کا جو لفظ ہے، رات تک، اب رات کیا دن میں شامل ہے اور دن رات میں شامل ہے؟ دونوں الگ الگ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہی دن ختم ہو رات شروع ہوتی ہے تو دن ختم ہوتے ہی روزہ افطار کر لو، یہ نہیں ہے کہ رات کا انتظار کرو۔ اور ہاتھ جو ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، اب ہاتھ کے درمیان کی کسی چیز کا ذکر کیا ہے تو وہ بیچ میں شامل ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو پھر دونوں الگ الگ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو عربی زبان میں الہ کی جو بحث ہے اس کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اہل تشیع کا نقطہ نظر بڑا کمزور ہے اس معاملے میں۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ وہ کیا کرتے ہیں، مغرب کے بعد روزہ ہمارے ساتھ افطار نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں ہم جب تک ستارہ نہیں دیکھ لیں گے چمکتا ہوا اس وقت تک ہم روزہ افطار نہیں کریں گے۔ تو انہیں ستارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو ہی پہلے نظر آتا ہے پھر آہستہ آہستہ چمکنا شروع ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ روزہ کھولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الی اللیل کا مطلب یہ کہ رات تک، یعنی ہر جگہ رات چھا جائے، دن کی روشنی ختم ہو جائے اور رات چھا جائے، پھر اس کے بعد اس وقت ہم روزہ افطار کریں گے۔ تو یہ دین نے منع کیا ہے ہمیں۔ آپ نے احادیث میں اس کی مزید تفاصیل مل جاتی ہیں، وضاحت مل جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ سورج غروب ہوتے ہی آپ افطار کر لیا کرتے تھے، اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان خیر میں رہیں گے جب وہ سورج غروب ہوتے ہی ارلی ٹائم میں، ابتدائی وقت میں اپنے روزے کو افطار کر لیں اور اپنی سحری کو لیٹ ٹائم تک جاری رکھیں۔ تو مرافق کس کی جمع ہے؟ مرفق کی۔ مرفق کہتے ہیں کوہنی کو۔ تو وَامْسَحُوا، اور مسح کر لو، بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا۔ یہاں دھونا نہیں کہا، مسح کرنا کہا ہے۔ مسح کا کیا مطلب ہے؟ کہ بس ہاتھ کوئی شے تر ہو، کوئی شے بھی تر ہو، چاہے آپ کے ہاتھ ہوں یا ایک ہاتھ ہو یا کوئی کپڑا ہو یا کوئی لکڑی ہو، مسح کرنا ہے سر کا، گیلا ہو وہ تو اس کو پھیر دیجیے آپ اپنے سر پہ، کیونکہ یہاں یہ نہیں کہا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سروں کا مسح کرو، لیکن یوزولی ہاتھ پاس ہوتے ہیں اس لیے بندہ کر لیتا ہے، اور ایک ہاتھ اگر خدا نہ خواستہ زخمی ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، تو اب ایک ہاتھ کو گیلا کر کے مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو مسح بھی کیسے کرنا ہے؟ یہاں برؤوسکم کا لفظ ہے، بی کا مطلب کیا ہے؟ یہاں یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے، چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے جو فقہاء کرام کے آپس کے جو اختلاف ہیں نا، ان کو سمجھیں آپ، تاکہ ان کا احترام باقی رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا چاہیے، پورے سر کا نہیں، چوتھائی سر کا، یہ پورے حصے کا، پورے سر کا چوتھائی حصہ جو ہے اتنا مسح کریں آپ۔
خاص طور پر ہمارے ہاں جو احناف ہیں وہ یہی فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کا بی کا مطلب ہے بعض، یعنی اپنے بعض سر کا مسح کیجیے، سر کے بعض حصے کا مسح کیجیے، اور کم سے کم بعض جو ہے چوتھائی ہونا چاہیے، وہ یہ معنی کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بعض کا مطلب ہم یہ کریں کچھ، تو وہ تو بس یہی آپ گیلی انگلی لگا دیجئے، اس سے مسح ہو جائے گا، کیونکہ بعض ہے نا، کیونکہ بعض کی لمٹ نہیں ہے۔ یہ چوتھائی حصہ جو ہے وہ مقرر کرنا، یہ نہیں ہے کہ سر کے 4 حصے بنا لیے جائیں اور چوتھائی حصہ اس کا کم از کم یہ حصہ، اور فرماتے ہیں اس سے بھی کم ہو سکتا ہے، اور وہ کم کیا ہے؟ آپ ایک انگلی لیں، سر پہ لگائیں، سر کا مسح ہو گیا۔ پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ عربی زبان میں بی کا جو لفظ ہے با، یہ بعض کے معنی میں آتا ہی نہیں ہے، کہیں بھی پڑھ لیں، کہیں نہیں آتا با بمعنی بعض کے، تو یہاں با بمعنی بعض آئے گا ہی نہیں، تو یہ با کس کے لیے ہوگی؟ الصاق کے لیے۔ الصاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سر کا مسح پورے کا کر لیجئے، جہاں جہاں سر کے بال اگے ہوئے ہیں سر کو لیجئے اور مسح کرتے جائیے، اور پورے سر کا مسح کیجئے۔ حدیث میں بھی یہی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی دفعہ صحابہ کرام کے سامنے وضو کیا ہے۔ اچھا، یہ بڑا عجیب سا ایشو ہے ہم مسلمانوں میں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے وضو تک کو نہیں چھوڑا، اس کو بھی اختلافی بنا دیا۔ نماز تو الگ بات ہے نا، وضو تک کو بھی اختلافی بنا دیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو بے شمار احادیث ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے آپ نے وضو کیا، ہم نے آپ کو وضو کرتا دیکھا، میں نے آپ کو وضو کرایا اور آپ نے اس طرح وضو کیا۔ یعنی یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں تھی کہ اوجھل رہ جاتی ہیں امت سے، کوئی بڑا ایشو نہیں تھا، مگر اس کو بھی ہم نے ایشو بنا لیا ہے، اور اس میں بھی ہم اختلاف میں پڑ گئے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وضو کا طریقہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو کر کے دکھایا، اور اس میں یہ کھلے لفظ ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بازو دھو لیے اور سر کا مسح کرنا چاہا تو دونوں ہاتھوں کو تر کیا، اور پھر اس کے بعد جہاں سے بال اگتے ہیں یہیں سے پورے سر کو گھیرتے گئے، اینڈ تک جا کے پھر واپس لے آئے۔ اس طرح پورے سر کا مسح کیا انہوں نے۔ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے نہیں جی یہ مسئلہ واضح نہیں ہے، بالکل واضح ہے۔ پھر سر کے مسح کے بعد کان کا مسح بھی کرنا ہے۔ حدیث میں آتے آپ فرماتے ہیں الاذنان من الرأس، یہ دونوں کان جو ہیں یہ سر میں شامل ہیں، تو جس طرح ہم نے سر کا مسح کیا ہے اسی طرح کانوں کا بھی مسح ہمیں کرنا ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ پھر ایک اور سوال ہے کہ گردن کا مسح کرنا چاہیے؟ آپ یقین مانیں، اب دیکھیں آپ، حد ہوتی ہے نا، ہلکے پھلکے کوئی معمولی باتیں ہوں تو انسان کہتا ہے چلو یار چھوڑو، لیکن جس کو پوری وضاحت کے ساتھ اور کھلے کھلے لفظوں میں کتابوں لکھا جائے کہ گردن کا مسح بھی کرنا ہے اور وضو کا باقاعدہ حصہ بنا دیا جائے، یہ زیادتی ہے۔ زیادتی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی ضعیف روایت کو بھی آپ نہیں پائیں گے کہ گردن کا مسح کرنا جائز ہے۔ صحیح روایت تو چھوڑ دینا، کوئی ضعیف روایت بھی آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ لکھا ہو کہ گردن کا مسح کرنا چاہیے۔
لیکن ہمارے ہاں ہے نماز کی کتاب، وضو کا طریقہ، اور اس میں یہ سب باتیں لکھی جاتی ہیں، اور لوگ گردن کے مسح کو وضو کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں، بعد کے علماء نے جب اس مسئلے کو دیکھا کہ بڑی وضاحت سے کھلے الفاظ میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے فقہ کی کتابوں میں، اور باقاعدہ اس کو وضو کا حصہ بنا دیا گیا ہے، تو بعد کے جو محقق علماء تھے انہوں نے کہا، انہوں نے صاف لکھ دیا کہ گردن کا مسح نہ سنت ہے اور نہ ادب ہے، لا سنت ولا ادب، یعنی کوئی سمجھے شاید ادب میں کر رہا ہوں، ادب بھی نہیں ہے یہ، اور نہ ہی یہ سنت سے ثابت ہے۔ اب بتائیں ہم مسلمانوں کی اگر سوچ اتنی محدود ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو غیر مسنون ہیں ہم ان پہ اڑ جانے والے ہوں تو ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ ہم کس طرح آگے بڑھیں گے کھلے دل سے کہ ہم واقعی دین کی ہر بات کو جو صحیح ہے، مدلل ہے، ہم اس کو مان لے کو تیار ہیں؟ ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہم تو نہیں بڑھ سکتے، ہم تو سٹک ہو گئے۔ کسی کو سمجھایا جائے تو وہ یہی کہتا ہے، دیکھیے جی بزرگوں نے جو کہا ہے وہ درست ہے، آخر کوئی وجہ ہوگی تو انہوں نے کہا ہوگا نا۔ اور بھائی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ وضو کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارہا صحابہ کرام کے سامنے استعمال کیا، کسی روایت میں آپ کو کوئی صحابی، حتیٰ کہ صحابیوں کے شاگرد ہیں وہ تک بیان نہیں کرتے کہ کسی نے گردن کا مسح کیا ہو، مگر اس کو حصہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ومسحو کا مطلب کیا ہے؟ مسح کرنا، یہاں دھونا نہیں ہے، سر کو دھونا نہیں ہے کہ مسح کے دوران سر کو دھو لیا جائے نا، وہ پھر مسح نہیں ہوگا، وہ فغسلوا پر عمل ہوگا کہ میں نے دھو لیا ہے، تو اللہ تو نے کہا ہے مسح کرو لیکن میں نے اس کو دھو لیا ہے، تو یہ قرآن مجید کی مخالفت ہوگی، یہ کام نہیں کرنا۔ وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کو دھو لو۔ وَأَرْجُلَ، یا لام پہ ہم زبر پڑھ رہے ہیں اور اس کا عطف ڈال رہے ہیں کہاں؟ فَغْسِلُوا پہ، پیچھے، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے پاؤں کو دھو لو۔ درمیان میں ترتیب جو وضو کی آ رہی تھی نا، تو درمیان میں جو چیز مسح کرنے کی تھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں کر دیا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، درمیان میں، کیونکہ ترتیب ہے نا، ترتیب سے ہم آ رہے ہیں نا، ہاتھ دھو لیے، پھر اس کے بعد چہرہ دھو لیا، پھر اس کے بعد بازو دھو لیے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ سر کا مسح کرنا ہے۔ تو اس لیے دیکھیے ترتیب وہی ہے، اور پھر اس کے بعد اینڈ میں جا کے پاؤں دھونے تھے، تو وَأَرْجُلَكُمْ اس کو پڑھ رہے ہیں، وَأَرْجُلِكُمْ نہیں پڑھتے۔ اہل تشریح نے کیا کیا ہے؟ وہ اس کو یوں پڑھتے ہیں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وہ کہتے ہیں اس کا عطف جو ہے وہ مسح پر ہے، اور مسح کر لو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا۔ اس لیے اہل تشریح جو ہیں وہ پاؤں نہیں دھوتے وضو میں، وہ صرف پاؤں کا مسح کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وَأَرْجُلَكُمْ ہے، اور اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام وضو کرتے ہیں، آپ بھی وضو کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پاؤں دھوتے ہیں۔ بلکہ ایک بار آپ نے کئی بار کہا صحابہ کرام کو، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، جو وضو کر رہا ہے، پاؤں دھو رہا ہے، اگر اس کے ٹخنے کے پیچھے والی جگہ خشک رہ گئی تو وہ ڈرے اس بات سے کہ کہیں دوزخ کی آگ اس کو چھو نہ لے۔ مراد یہ کہ وضو بڑی احتیاط سے کیجئے، پاؤں احتیاط سے دھوئیے، ٹخنوں کے پیچھے والی جگہ خاص طور پر خشک نہ رہنے پائے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تو پاؤں دھوتے تھے، پاؤں دھلواتے تھے، تو یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے۔
پھر دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کل قیامت کو جب آئے گی تو آپ ابھی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، تو کسی نے عرض کی اللہ کے رسول اتنی بڑی تعداد ہوگی انسانوں کی، آپ اپنی امت کے افراد کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں تأتون غرم محجلین، تم جب آؤ گے تو ان سب میں تم نمایاں اس طرح ہوگے کہ تمہارے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، یعنی جن جن اعضاء کو تم دھوتے ہو وہ 4 اعضاء ہیں، چہرہ، بازو اور دونوں پاؤں، یہی ہے نا؟ چہرہ، بازو اور دونوں پاؤں۔ پھر مسح کو دھونا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال یہ بھی مسح جو ہے یہ بھی پانی بار بار جو انسان مسح کی صورت میں وضو میں کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے چمکانا ہے۔ تو عربی زبان میں غر کہتے ہیں ایسے گھوڑے کو جس کا سارا وجود کالا ہو اور اس کا جو ماتھا ہے وہ سفید ہو۔ پھر اسی طرح اس گھوڑے کی ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی گھٹنوں کے نیچے والا حصہ جو ہے وہ بھی سفید ہوتا ہے۔ 4 پاؤں کے گھٹنے کے نچلے والا حصے وہ سفید ہوں، باقی سارا وجود کالا ہو۔ ماتھا اس کا سفید ہو اور 4 پاؤں گھٹنے کے نیچے تک کے سفید ہوں۔ تو ماتھا اگر سفید ہو تو اس کو کہتے ہیں غرن، اور اگر گھٹنے کے نیچے پاؤں تک سفیدی ہو تو اس کو کہتے ہیں محجل۔ تو آپ فرماتے ہیں تأتون غرم محجلین، جس طرح بڑا خوبصورت گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑوں والوں کو پتہ ہے کہ ایسا گھوڑا کتنا قیمتی ہوتا ہے، کیسے دور سے پہچانا جاتا ہے، تو تم اس طرح ہوگے۔ تو اس کا دوسرا مطلب ہے کہ ہم پاؤں دھوئیں گے تو چمکیں گے نا۔ تو یہ چند مسائل ہیں، ان مسائل کو ذرا سامنے رکھنا ہے آپ نے، اور اللہ تعالیٰ ان مسائل کو اس لیے تفصیل سے بیان کر رہا ہے کہ پیچھے اس نے کہا ہے نا کہ میں تمہیں دین دے رہا ہوں اور میں نے چاہا ہے کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں۔ اب یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم جنوباً حالت جنابت میں، فَطَّهَّرُوا، تو خوب پاک ہو جاؤ۔ یہ تو ویسے حالت تھی کہ آپ نے صرف وضو کرنا تھا، تو وضو کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب یہ بتایا کہ اگر جنابت کی حالت میں تم آ جاؤ، تو جنابت کی جو حالت ہے وہ یہی ہے کہ ایک نوجوان کو جو شادی شدہ نہیں ہے اس کو احتلام ہو جائے، تو یہ اس کی جنابت کی حالت ہے۔ جو شادی شدہ جوڑا ہے میاں بیوی، وہ انٹرکورس کرتے ہیں تو بعد میں ان کی یہ جنابت کی حالت ہے۔ اور عورت کو جب مینسز آ کے وہ فارغ ہوتی ہے، ابھی اس نے نہائی نہیں ہے، وہ بھی اس کی جنابت کی حالت ہے۔ تو یہ ساری حالتیں جو ہے نا، تو اس میں اللہ نے فرمایا اگر تم حالت جنابت میں ہو، اور حالت جنابت کیا ہے؟ فقہ میں ایک ٹرم بولی جاتی ہے حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث کہتے ہیں بے وضوئی کو، ایک بے وضوئی ہے چھوٹی اور ایک بے وضوئی ہے بڑی، یعنی کوئی بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے آپ بے وضو ہو گئے، اور ایک چھوٹا سبب ہے جس کی وجہ سے آپ بے وضو ہو گئے۔ تو حدث اصغر کس سے ہوتا ہے؟ انسان پیشاب کر لے، پخانہ کر لے، پیٹ سے ہوا نکل جائے، تو اس کو کہتے ہیں حدث اصغر، چھوٹا۔ اور حدث اکبر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو احتلام ہو جائے، یا اس کی حالت ایسی ہو گئی حالت جنابت کی کہ جس پر غسل فرض ہے اس پہ، تو وہ حدث اکبر ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا کہ جب تمہاری حالت جنابت ہو، یعنی حدث کون سے حدث میں ہو؟ اکبر کے، حدث اکبر کی حالت میں تم ہو، تو اس وقت کیا کرو؟ فطہروا، تو خوب پاک صاف ہو جاؤ، مراد یہ کہ نہاؤ اچھی طرح۔ فتح، تا کے اوپر بھی شد ہے، زور ہے، اور ہا کے اوپر بھی شد ہے، تو یہ شد زور کی وجہ سے فتہروا ہے نا۔ تو دوسرا کا مطلب ہے کہ اچھی طرح طہارت حاصل کر لو، مراد یہ کہ غسل کرو۔
اور مسنون طریقہ حالت جنابت کا جو ہے اس میں غسل کا وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ سب سے پہلے شرمگاہ کو دھوتے تھے، ہاتھ دھو کے شرمگاہ کو دھوتے تھے تاکہ یہاں پر لگی جو غلاظت ہے وہ صاف ہو جائے. تو وہ دھو لیا، پھر اس کے بعد آپ وضو کرتے تھے. یہ میں حالت جنابت کا جو میں غسل کا جو طریقہ ہے وہ بتا رہا ہوں. غسل تو ویسے بھی ہو جاتا ہے، اس کا ثواب نہیں ملنا، لیکن ایک مسنون طریقے سے انسان غسل کر لے تو اس کا ثواب بھی ہے. وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جہاں شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لیتے، پھر اس کے بعد آپ وضو کرتے تھے جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے. پاؤں کو نہیں دھوتے تھے، کچی جگہ ہوتی تھی، پاؤں کو اس لیے نہیں دھوتے تھے، کچی جگہ ہوتی تھی، اور پھر یہ بھی کہ بار بار دھونا پڑتا. پانی ڈالے انسان تو مٹی پھر اچھل اچھل کے پاؤں پہ ہی لگتی ہے نا، تو اس لیے پاؤں کو آپ نہیں دھوتے تھے. کچے فرشوں کی میں بات کر رہا ہوں، آج کل کے جو فرش ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ وضو کر کے پھر اس کے بعد نہاتے تھے. تو نہانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ پہلے دائیں طرف پانی بہاتے تھے اور پھر اس کے بعد بائیں طرف پانی بہاتے تھے. تو پانی بہا کے اچھی طرح مل کے پھر جب فنش کرتے تھے آپ غسل کو تو آخر میں پاؤں دھو کے آپ باہر نکل آتے کپڑے پہن کے. یہ مسنون طریقہ ہے، اس کا ثواب بھی ہے. اور آج کل تو الحمدللہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے. انسان واش روم میں جاتا ہے، باتھ روم میں، تو وہاں پانی اوپر سے آ رہا ہے، پہلے یہی ترتیب اگر اختیار کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ثواب کا ثواب، آسانی کی آسانی. تو بہرحال وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو اچھی طرح پاک صاف کر لو، دھو لو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بال بڑے ہوتے ہیں، اور کچھ خواتین تو بہرحال ان کے بال تو ویسے ہی پھیلے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. تو ان کا بھی مسئلہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مرد ہے تو وہ بالوں کو اندر سے بھی اور باہر سے بھی اچھی طرح صاف کرے. یہ جیسے ہمارے بال ہیں اس وقت، کوئی لمبی لمبی لٹیں نہیں ہیں، لیکن خواتین کی چونکہ لمبے بال ہوتے ہیں، لٹیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے اتنی آسانی رکھی ہے کہ وہ پانی کو جڑوں تک، بالوں کی جڑوں تک پہنچا دیں، چاروں طرف پورے سر پہ. ضروری ہے کہ لمبے جو بال ہیں پھیلے ہوئے ان کو دھوئے، وہ صرف جڑوں تک پانی پہنچا کے اچھی طرح، بس پھر اس کے بعد جسم پہ پانی بہا لے، وہ نہا لے. اس کے نہانے کا طریقہ بھی یہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود استعمال کیا ہے. کیونکہ پورے بالوں کو دھونا اور بار بار دھونا عورت کے لیے بڑا مشکل ہے. وہ دھوئے، پھر ان کو سکھائے، پھر لمبے بال، گیلے بال لے کے ذرا ہوا میں جائے تو ہر وقت اس کی کمر میں درد، مونڈھوں میں درد، بازو میں درد. یہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اس لیے دین نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم بیمار، او علی سفر، یا کسی سفر پر، او یا جاء آئے، احد منکم، کوئی ایک تم میں سے، من الغائط، قضائے حاجت سے، او یا لامستم، چھوا تم نے، النساء، عورتوں کو. یہ ساری حالتیں ہوں، بیمار ہو، اب بیمار ہونے کے بعد تم نے وضو کرنا ہے، اور وضو کے لیے پانی تلاش کرتے تو پانی نہیں مل رہا. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں وضو کیا جا سکتا ہے، بندہ محسوس کرتا ہے کوئی اتنے خطرے کی بات نہیں ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. پھر اس طرح مسافر ہے، مسافر کو بھی چلتے رہتے، چلتے چلتے کہیں پتہ نہیں ہوتا پانی کدھر ہے. لیکن پانی کے لیے کوشش ضرور کرنی ہے، پانی کی تلاش پوری کرنی ہے، پوچھنا ہے ادھر ادھر سے. یہ نہیں کہ میں اپنے گھر میں ہوں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تو میں بس تیمم کرتا ہوں اور نماز پڑھ لیتا ہوں. نہیں، وہاں پر ذرا گھر سے باہر نکل کے ہمسائے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، مسجد میں انسان جا سکتا ہے،
تھوڑا بہت چل پھر کے ذرا تلاش کیا جا سکتا ہے پانی کو. اتنا سست نہ ہو کہ گھر کی چار دیواری کے اندر اگر پانی نہیں ہے اور بجلی نہیں ہے، موٹر نہیں چل پا رہی، نہانا بھی ہے، وضو بھی کرنا ہے، تو میں کیا کروں؟ اپنے آپ کو بندہ مریض بنا لے یا مسافر بنا لے، وہ صورت نہیں ہے، گھر میں ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آئے قضاء حاجت سے. یہاں غائط کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو میں دیکھیں بڑے آداب ہیں، احترام ہے. یعنی کوئی برا لفظ ہو، نامناسب ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بیان نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ کنایتاً چیز کو بیان کرتے ہیں. کنایتاً. کنایا کا مطلب یہ ہے کہ ذرا واضح لفظ کہنے کی بجائے نا تھوڑا سا اور لفظ بول دیا کہ جس سے دوسرا سمجھ آئے، اچھا سمجھ آ گئی. جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ نساؤکم حرث لکم، بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہارے لیے. فأتوا حرثکم، تو اپنی کھیتی کے پاس آؤ. ہن لباس لکم، وہ تمہارے لباس ہیں. وانتم لباس لہن، اور تم ان کی لباس ہو. کیا خوبصورت انداز ہے. کھل کے نہیں کہا، کیونکہ اگر کھل کے کہا جاتا تو یہ برے لفظ ہوتے اور نامناسب ہوتے اور بے حیائی ہوتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں اس طرح کے لفظ کہتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنی گفتگو میں واضح لفظ کہنے کی بجائے نا، بعض لوگ بڑے واضح ہوتے ہیں، کھل کے کہہ دیتے ہیں اور بندہ شرماتا ہے کہ یار یہ کیا، بات تو اس نے ٹھیک کی ہے مگر اتنی کھل کے نہیں کرنی چاہیے. ہوتا ہے نا ایسے. تو وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آداب ہونے چاہیے اور پھر یہ انداز ہونا چاہیے جو قرآن مجید نے اپنایا. نبی علیہ السلام کا بھی یہ انداز ہوتا تھا آپ کی گفتگو میں بھی. او لامستم النساء، یہاں لمس سے مراد کوئی ٹچ کرنا نہیں ہے کہ بیوی کو تم ٹچ کر لو، چھوؤ. وہ چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس میں کیا مراد ہے؟ جماع کرو. لامستم کا مطلب کیا ہے؟ تم ایک دوسرے کو چھوؤ، یعنی جماع کرو. یا پھر یہ لامستم النساء کا مطلب چھونا بھی کر لیں، تو چھونے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم چھوؤ بیوی کو، مزی نکل آئے، یا پھر جماع کرو تو منی نکل آئے. تو ایسی صورت میں اب تم نے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے یا نہانا ہے. تو تم نے کوشش کی، پانی نہیں ملا. فلم تجدوا ماء، تو نہ تم پاؤ پانی کو، یعنی اچھی طرح اس کو تلاش کیا ہے، نہیں ملا پانی. یا پانی وہ ہے جو تم نے پینا ہے، اتنا پانی پڑا ہے پینا ہے اور کوئی پانی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں فتیمموا، تو تم تیمم کر لو. تیمم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا، قصد کرنا. تو یہاں تیمم ایک ٹرم بول دی کہ تیمم کر لو. سعیدن، مٹی کا، طیبن، پاک کا. پاک مٹی سے تم تیمم کر لو. اور پاک مٹی وہ نہیں ہے جو ہم ڈھیلے دیکھتے ہیں، بلکہ کوئی گرد جو پڑی ہو، غبار جو پڑا ہو، وہ بھی مٹی کا حصہ ہے، وہ بھی مٹی ہے. گرد یا غبار، مثلا اس شیشے پہ 8 دن کے بعد ہم آئے تو یہاں گرد پڑی ہوئی تھی. اب یہ گرد جو ہے نا، یہ مٹی ہے، پاک مٹی ہے. اسی طرح زمین کی سطح پہ بعض اوقات بڑا باریک باریک غبار پڑا ہوتا ہے، تو وہ غبار بھی مٹی ہے، پاک مٹی ہے. بس اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فتیمموا، تو تیمم کرو مٹی کا، طیبن، پاک کا. پاک ہو، ناپاک نہ ہو. ٹھیک ہے؟ کیونکہ مٹی کچھ ناپاک بھی ہوتی ہے، جس میں گندا پانی ملا ہوتا ہے، یا ناپاک گندا پانی ہوتا ہے، گیلی ہوتی ہے. پھر اسی طرح کسی نے اس سے ہو سکتا ہے استنجا کیا ہوا ہو،
ڈھیلا استعمال کر کے لوگ پھینک دیتے ہیں، تو اس لیے اس ڈھیلے کو بھی اچھی طرح انسان چاروں طرف سے دیکھ لے یہ مٹی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پھر مسح کرو اپنے چہروں کا۔ اب طریقہ اور ترتیب بتا دی، طریقہ مسح کرنے کا کیا ہے اور ترتیب کیا ہے۔ فَامْسَحُوا، پھر مسح کرو بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا، منہ، اس سے، یعنی اس پاک مٹی سے پھر تم مسح کرو۔ یہ ہے تیمم کا طریقہ کہ سب سے پہلے اپنے چہرے کا مسح کرو۔ پاک مٹی لیجئے دونوں ہاتھوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پہ یوں رکھا، اس سے مٹی لی، غبار لیا، پھر آپ نے اس کو جھاڑا، اگر کوئی کنکر تھے تو جھاڑا۔ جھاڑنے کے بعد اب آپ نے اسی کو ذرا مل کے، جو پھر اور کنکر تھے وہ بھی گرا دیے، پھر اسی کنکر سے پہلے آپ نے اپنے چہرے کو مسح کیا، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کا مسح جو ہے یہ گھٹنے تک ہے، رسخ اس کو کہتے ہیں، تو یہیں تک آپ نے یہ مسح کیا بس۔ اب یہ اللہ نے اجازت دی ہے، اس اجازت کے بعد کوئی بندہ اب یہ نہ سوچے کہ میں تو نہایا نہیں ہوں، میں تو ناپاک ہوں، میرے جسم پہ تو کوئی گندگی لگی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے جسم کی گندگی بھی مٹی سے استنجا کر کے نہ صاف کر لی، ٹھیک ہے؟ تو اب بندہ یہ سوچے کہ میں تو ابھی حالت جنابت میں ہوں، میں نے تو وضو کرنا تھا، نہانا تھا۔ نہیں، یہ وہم نکالے، یہ اللہ نے اجازت دی ہے، بس تیمم کر لیا، اس تیمم سے غسل بھی ہو جاتا ہے، اور جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو بھی ہو جاتا ہے۔ تو تیمم کے جواز کی یہی آیت ہے، اس لیے اس کو آیت تیمم کہتے ہیں۔ تو یہ جواز تب ہے جب انسان مریض ہو، سفر میں ہو، اور پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے، پھر پانی نہ ہو، یا پانی موجود ہے، بندہ سخت مریض ہے، اور اگر وہ نہایا یا اس نے وضو کیا تو بیمار ہو جائے گا، تو ایسی صورتوں میں مسح کرنے کی اجازت ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، جب پانی آ جائے گا تو پھر مسح کیا، تیمم ٹوٹ گیا، اب وضو کرنا۔ اذا جاء الماء بطل التیمم، جب پانی آ جائے تو تیمم خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اب وضو کرنا ہے۔ یہ مسائل ہیں، ان ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور اگر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث پڑھ لیں، کتاب الوضو، کتاب الغسل، بے شمار احادیث آپ کو ملیں گی، تو ان میں یہ ساری وضاحتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دی ہیں۔ تو یہ مسائل بتاتے وقت اللہ فرماتے ہیں ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ، لیجعل، کہ وہ کر دے، علیکم، تم پر، من حرج، کوئی تنگی، یعنی اس نے یہ نہیں چاہا کہ وہ یہ مسائل نہ بتائے اور تم مصیبت میں پڑے رہو، یار کیا کریں، میں بیمار ہوں، مجھے اطلام ہو گیا ہے، میں کیا کروں۔ اور تیمم کا اگر حکم اللہ نہ دیتا تو کتنی مشکل ہوتی مریض کے لیے، مسافر کے لیے، اور ایک میاں بیوی کے لیے، یا ایک نوجوان کے لیے جس کو اطلام ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں شریعت کے مسائل سنا کے یا بتا کے یا تمہیں احکام دے کے نہیں چاہ رہا کہ میں تم پر کسی قسم کی مشقت یا تنگی لاگو کر دوں، وَلَٰكِن يُرِيدُ، بلکہ آسانی کے ساتھ، وَلَٰكِن يُرِيدُ، اور لیکن چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ وہ پاک کر دے تمہیں، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تاکہ وہ پورا کر دے اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آسانی پیدا کر کے تم ایک اچھی سی چیز بتا دے کہ تم صاف ستھرے رہو، اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، طہارت تمہیں حاصل ہو جائے، اندر کی بھی باہر کی بھی، اور انسان طاہر ہو، پاک ہو، فریش ہو جاتا ہے، صحت اس کی اچھی ہو جاتی رہتی ہے۔ لِيُطَهِّرَكُمْ، ورنہ یہ گندگی لگا کے انسان گھومتا رہے، چلتا رہے، کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو یہ سب ان مشکلات سے اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے، ان گندگیوں سے نکال دیا ہے۔
اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں اچھی چیزیں دے کے لیطہرکم، کہ وہ تمہیں پاک صاف کر دے، اور پھر یہ مسائل دے کے ولیتم نعمتہ علیکم، تم پر اپنی نعمت بھی پوری کر دے۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، حقیقت ہے کسی کے پاس نہیں یہ چیزیں۔ یہ طہارت کا جو ذکر آتا ہے بار بار قرآن مجید میں، اور نبی علیہ السلام نے بھی اس پہ بڑا زور دیا ہے، اور فقہائے کرام نے بھی جب کتابیں لکھی ہیں فقہ کی تو اس میں بھی سب سے پہلے طہارت کے مسائل ہی بیان ہوتے ہیں، اور ان سے پہلے محدثین کرام نے جو حدیث کی کتابیں جمع کی ہیں تو انہوں نے بھی سب سے پہلے طہارت کی احادیث بیان کی ہیں، کتاب و سنن جتنی بھی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کتنا زور ہے؟ یہ دین ہے ہمارا دین۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر دوسروں کی تاریخ پڑھیں، چاہے کتنے ہی نیک اپنے آپ کو کہلائیں، راہب، پارسا قسم کے لوگ، ربائی جو عبادت کرواتے ہیں یا کرتے ہیں، پبلک کو جمع کرتے ہیں اور ان کو عبادت کرواتے ہیں، ان کی تاریخیں اگر آپ پڑھیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ سب سے بڑا جو یہ عیسائیوں کا وہ کون ہوتا ہے، سینٹ، پادری، یہ ماضی کی تاریخ میں بتا رہا ہوں کہ جب وہ آتا تھا عبادت کرانے کے لیے تو اس کا تقوی، اس کی نیکی یہی سمجھی جاتی تھی کہ وہ آئے اور اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہوں، پرانے کپڑے جن پر جوئیں جو ہے نا، جوئیں وہ رینگ رہی ہوں، اور اس کے بالوں سے بھی جوئیں نظر آتی ہوں، کئی کئی دن تک وہ نہ نہایا ہو۔ یہ سب سے بڑا تقوی کا معیار تھا، سب سے بڑی نیکی یہ سمجھی جاتی تھی۔ یہ ابھی چند سال، 200-250 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، آپ پڑھیں ان کی تاریخ۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے دین نے ہمیں تقریباً 1500 سال پہلے یہ مسائل سمجھا دیے۔ ہم ہیں لوگوں کو درس دینے والے، سمجھانے والے، ان کو مہذب بنانے والے، نہ کہ لوگ ہمیں آج کہیں کہ ہم بڑے سیویلائزڈ لوگ ہیں۔ ہم جانتے ہیں، اس وقت کی بھی سیویلائزیشن کو جانتے ہیں کہ کیسی کیسی گندگی ہوتی ہے گھروں کے اندر۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، دوسروں کو دیکھو اور اپنے آپ کو بھی دیکھو کہ نیچرل وے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا کچھ دے دیا ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو پا کے ایک ایک شخص کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا بہت بڑا الحمدللہ کہ تو نے ہمیں بڑا خوبصورت دین دیا ہے، کیا مسائل سمجھا دیے ہمیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، عورت سے مرد تک، ینگ لڑکا ہو ینگ لڑکی ہو، اس تک سب مسائل اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیے۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور یاد کرو نعمت کو اللہ کی، علیکم جو تم پر ہے۔ کیا نعمت ہے اللہ کی ہم پر؟ اسلام، کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام سے آگاہ کیا، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمارے پاس ایک دین ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس کا پختہ عہد وہ بھی یاد کرو جو واثقکم، اس نے تم سے عہد کیا، عہد لیا، بھی ساتھ اس کے۔ مراد یہ ہے کہ تم نے اقرار کیا کہ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر تم نے اقرار کیا اور مسلمان ہوئے۔ اب اسی عہد کو تم یاد کرو، یہ ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد بھی ہے، اور عہد کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تو جو دیتا جائے گا میں اسے مانتا بھی جاؤں گا اور عمل بھی کرتا جاؤں گا، اور تیرا پیارا رسول جو کچھ کہتا جائے گا سنتا بھی جاؤں گا، مانتا بھی جاؤں گا اور کرتا بھی جاؤں گا۔ یہ ہے اس آیت کا معنی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو نعمت کو اللہ کی، علیکم جو تم پر ہے، یعنی تمہیں مسلمان اس نے بنایا ہے، اسلام تمہیں دے دیا ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس کا پختہ عہد بھی یاد کرو، اشہد اللہ کہہ کے تم نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، دعوے کیے، یہ وہ بہت بڑا عہد ہے، پختہ عہد جو تم نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے کہ اللہ ہم تیرے دین کو مانتے ہیں، اسی پر ہی چلیں گے۔ اذ قلتم سمعنا، جب تم نے کہا تھا، یا ہم نے
قرآن کو سنا، رسول کو سنا، مان لیا ہم نے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مان لیا وہ اللہ ہے، وہ ہمارا معبود ہے، یہ محمد ہیں، یہ ہمارے رسول ہیں آخری. اب یہ دونوں جو کہیں گے ہم مانتے جائیں گے، عمل کرتے جائیں گے. تو یہ شرعی احکام ہیں، اب تمہیں ہم دے رہے ہیں، ان کو مانو، عمل کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. یہ جو مسائل ہیں اب ان کو لینا ہے تم نے، نافرمانی نہ کرنا اور مکمل طریقے سے لینا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والے بھید کو. اسے پتہ چل جائے گا کہ تمہارے دلوں میں اب کیا ہے. یہ مسائل میں دیتا ہوں، احکام دیتا ہوں، تم اپنے دلوں میں ان مسائل اور احکام کو کتنی محبت سے لیتے ہو، کتنے شوق سے لیتے ہو، یا کتنا بوجھ سمجھ کے اس کو تم لیتے ہو. تمہاری فکر ہو، تمہاری سوچ ہو، تمہارے چھپے ہوئے راز ہوں، تمہارے حالات ہوں، اور اسی طرح تمہارے جو اندر چھپے ہوئے راز ہیں وہ ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں سب جان لیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ دیکھیے یہ دوسری نعمت. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ تم، قوامین، قائم رہنے والے، للہ، اللہ کے لیے، شہداء، گواہ، بالقسط، ساتھ انصاف کے. مراد یہ ہے کہ تم ایسے انسان بنو کہ انصاف کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ. تم مومن ہو، تم خود بھی انصاف کرو اور انصاف کے لیے تم کھڑے بھی ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ اس کے لیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ جس سوسائٹی میں انصاف ہوگا وہاں خیر و برکت نازل ہوگی. جہاں ظلم ہوگا اللہ نے اپنی رحمت وہاں سے اٹھا لینی ہے. اور پھر انصاف کے لیے اگر تم کھڑے ہوتے ہو تو للہ، اللہ کے لیے، بس لوگوں کے لیے نہیں، کسی امیر کے لیے نہیں، کسی غریب کے لیے نہیں، اپنے والدین کے لیے نہیں، رشتہ داروں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے کرو گے تو پھر انصاف ہوگا. اگر تمہارا میلان یا رغبت کسی طرف ہو گئی، تم جھک گئے کسی طرف، تو پھر انصاف نہیں ہو سکتا. پھر شہداء، گواہ بن جاؤ، انصاف کے گواہ بھی بنو، بالقسط، ساتھ انصاف کے. یعنی انصاف کے لیے انصاف کی گواہی دو، یا انصاف چاہیے تو اس کے پاس، اس کے لیے تمہارے پاس گواہی ہے تو آ جاؤ اور گواہی دے دو. یا خود گواہی دینی ہے تو انصاف کی دو. تو بہرحال بات یہ ہے کہ تم اس طرح کے انسان بن جاؤ کہ تمہارا اندر باہر انصاف کے قیام کے لیے کھڑا ہو جائے اور اسے خوشی محسوس ہو. اور اس انصاف کے قیام کے لیے کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اور انصاف کے قیام کے لیے تمہاری باتوں میں بھی کوئی غلو نہ ہو. غلو سے مراد حد سے بڑھ کر بھی کوئی بات نہ کرو، اور حد کو چھوڑ کے بہت سی کم باتیں کرو. اور پھر اسی انصاف کے قیام کے لیے اپنے قریبی یا دور کے بندے کے، یا اپنے دوست یا اپنے دشمن کی پرواہ نہ کرو، سب سے انصاف کرو. یہ ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم، اور نہ ہرگز آمادہ کرے تمہیں شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، علی، اس پر، اللہ کے نہ، تعدلو، تم عدل کرو. شنآن کہتے ہیں دشمنی کو. پڑھا یہ لفظ قرآن مجید میں کہیں؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانی. ٹھیک ہے نا؟ یہ مصدر ہے، شنآن مصدر ہے، اور اس کا اسم فاعل جو ہے وہ شانی ان ہے، جس کو ہم شانی کہہ رہے ہیں. تو یہ شانی کس کو کہتے ہیں؟ ایسے دشمن کو
جو بڑا بدخواہ ہو، بہت برا چاہنے والا ہو، بڑا بدطینت انسان ہو، کینہ پرور ہو، تو اس کو کہتے ہیں شنعان یا شانی. اور اس کے مقابلے میں ایک لفظ اور بھی، عدو، وہ بھی دشمن کو کہتے ہیں، مگر وہ دشمن وہ ہوتا ہے کہ کسی کی تکلیف پر خوش ہو، وہ دشمن ہوتا ہے، خیر خواہ نہیں ہوتا. اس لیے دوست کو کوئی چوٹ لگ جائے یا اس کے ساتھ کچھ بھی ہو تو بجائے ہنسنے کے، خوش ہونے کے، آدمی آگے بڑھے، اس کی ہیلپ کر دے، کیونکہ یہ معاملہ بڑی سنجیدگی کا ہوتا ہے. تو عدو کا جو اپوزٹ ہے وہ صدیق ہے، دوست ہے. ٹھیک ہے. تو ولا یجرمن، اس کا مطلب ہوتا ہے اکسانا، آمادہ کرنا. اور نہ ہرگز آمادہ کرے تمہیں دشمنی قوم، کسی قوم کی، علا، اوپر، اللہ تعدلوا، کہ نہ تم عدل کرو گے. یعنی کسی قوم کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ یا چند لوگوں کے ساتھ آپ کی کوئی دشمنی تھی، اب موقع ملا ہے تو تم سوچو یار میں تو اس سے بدلہ لوں گا، میں تو انصاف کی بات نہیں کروں گا، انصاف کی گواہی نہیں دوں گا، اور نہ میں نے ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے. تو مراد یہ کہ دوست کے حق میں اگر تم گواہی دیتے ہو تو اگر کل کو اس کے خلاف بھی گواہی دینے لگے تو ضرور دو. اسی طرح دشمن کی مخالفت میں تم گواہی تو دیتے ہو، اور کل کو دشمن کے حق میں تم سے گواہی مانگی جائے اور تم جانتے ہو کہ واقعی یہ سچا ہے، تو پھر جرت کرو، آؤ اس کے حق میں بھی گواہی دے دو. ایسا نہ کرو کہ بس ٹھیک ہے جی میری اس سے دشمنی ہے، میں نے کوئی گواہی نہیں دینی، یا اس سے کے ساتھ انصاف نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں اعدلوا، عدل کرو. بس یہ دھیان رکھنا ہے، انصاف کرنا ہے سب کے ساتھ. وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے. یعنی جب تم انصاف کرو گے تو انصاف سے پتہ چلے گا کہ انصاف تمہارے دلوں میں یا تمہارے دلوں کا جو تقوی ہے اس کے بہت قریب ہے. یہ پتہ چل جائے گا دلوں کے اندر جو تقوی ہے. جب تم انصاف کرو گے تو پتہ چل جائے گا کہ تقوی کے قریب ہے یہ انصاف. کو خدا خوفی کر رہے ہو تو تب انصاف کی گواہی دے رہے ہو نا، تب انصاف کے علم بردار بن رہے ہو نا، تب یہ چاہتے ہو نا، تمہیں جوش آیا ہوا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ تقوی ہے تمہارے دلوں میں، اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ انصاف جو ہے یہ تقوی کے بہت قریب ہے. تقوی تم سے دور نہیں ہے، تم متقی انسان ہو. پھر واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ نے ان سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک. یعنی یہ جو مسائل پیچھے بتا رہے ہیں، جو ان کو مانیں اور نیک نیتی سے ان مسائل پر عمل کریں تو اللہ کا وعدہ ہے ان سے کہ لہم مغفرتن، کہ ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور اجر ہے بہت بڑا. والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، یعنی نہیں مانتے ہمارے ان مسائل کو بھی، احکام کو بھی تسلیم نہیں کرتے، جھٹلاتے ہیں، اس کے برعکس چلتے ہیں، تو اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں ساتھی جہنم کے. بس ماننے نہ ماننے کی بات ہے، چھوٹ دی ہوئی ہے. مسئلہ ہمارا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، نعمت کو اللہ کی جو تم پر ہے. کیا نعمتیں؟ اسلام کی قوت، تمہارا اتفاق. اس کے بدلے میں تمہیں جو نعمتیں حاصل ہوئیں وہ یہی کہ تمہارا دشمن تمہارے ہاتھوں سے مارا گیا، اس کا مال تمہارے لیے مال غنیمت بنا.
پھر یہ ہے کہ تم نے شہروں کو فتح کیا، پھر یہ بھی ہے کہ تم نے اپنے ان دشمنوں پر غلبہ پا کے ان کو غلام بنایا۔ یہ نعمتیں ہیں، یاد کرو اس نعمت کو۔ پھر ایک اور نعمت یہ بھی ہے کہ اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے کہ ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ بڑھائیں طرف تمہارے اپنے ہاتھ، یعنی تمہارے ساتھ لڑیں، تم پر حملہ کریں، تمہیں قتل کریں، تو انہوں نے ارادہ کر لیا تھا پکا، مگر فکف ایدیہم عنکم، تو روک لیا اللہ تعالیٰ نے ایدیہم، ان کے ہاتھ، عنکم، تم سے۔ اللہ نے ان کے اندر یہ ہمت بھی نہیں پیدا کی کہ وہ تم پر اٹیک کریں، یا اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نعمت تھی، اللہ کی نصرت تھی جو تمہیں حاصل ہوئی۔ اب اس کے پیچھے امام ابن کثیر ہیں یا دوسرے علماء ہیں مفسرین، انہوں نے مختلف واقعات لکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپسی پر کسی جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا تو ایک درخت کے نیچے آپ آئے اور آپ نے اپنی تلوار درخت پہ لٹکا دی اور نیچے آپ سائے میں لیٹ گئے، تو آپ کو نیند آ گئی، تو کہیں سے بدو کو آ نکلا۔ وہ جب آیا تو اس نے دیکھا بندہ نیچے سویا، تلوار اوپر پڑی ہے۔ وہ چپکے سے آیا، اس نے پہلے تلوار لے لی، اور اتنے میں نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ تلوار سونت کے کہتا ہے من یعصمک منی، کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ اب وہ صحابہ ادھر ادھر مختلف درختوں کے نیچے یا ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، وہ بھی سوئے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ یہ لفظ کہنا تھا، وہ بیچارہ کپ کپ آیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آپ نے اٹھا لی۔ آپ نے فرمایا اب تمہیں کون بچائے گا؟ چپ۔ تو اتنے میں آپ نے صحابہ کرام کو آواز دی، عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ آ گئے، تو دیکھا ایک بدو ساتھ بیٹھا، بڑے آرام سے یوں بیٹھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ آیا تھا، میں یہاں لیٹا ہوا تھا، میری آنکھ لگ گئی تھی، تو یہ آیا تلوار نکال کے، میری تلوار جو درخت پہ لٹکی تھی اس کو ہاتھ میں پکڑ کے مجھے کہتا ہے تمہیں کون بچائے گا اب مجھ سے؟ تو میں نے کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ تو اس کی تلوار گر گئی، میں نے اٹھا لی، تو میں نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس بیٹھا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک اللہ کا بڑا احسان تھا، ورنہ اس بدو کے لیے، بدو تھا، اسے کیا پتا کہ کتنا قیمتی انسان ہے۔ ایسی میں نا یہی کام ہوتے ہیں، ان پڑھ جاہل کو تھوڑی سی آفر کر دی جاتی ہے کہ یہ لو، وہ فلاں بندہ اس کو مارا ہو، تو اس کو یہ پتہ نہیں کہ کتنا قیمتی انسان ہے۔ تو اس قسم کے دشمن جو ہے نا بڑے بڑے قیمتی انسانوں کو بڑی آسانی سے قتل کروا دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک بہت بڑی نعمت تھی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اٹیک کر دیتا تو کیا ہوتا؟ وہ چلا بھی جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو کہ کون مار گیا آپ کو، نعوذ باللہ۔ پھر اسی طرح کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، سردار تھا، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مل کے آپ کے خلاف سازش کی راستے میں ہی کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کر کے آپ کو شہید کر دیا جائے۔ تو صحابہ کرام الرٹ ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کو پتہ چل گیا ہے، تو وہ بہرحال اپنی سازش میں ناکام ہو گئے۔ پھر تیسرا واقعہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو نذیر کے ساتھ ایک کانٹریکٹ تھا کہ ہمارے کسی بندے کو مارا گیا تو ہم مل جل کے اس کی دیت عطا کریں گے، اگر تمہارا مارا گیا تو ہم بھی دیت کچھ دے دیا کریں گے۔ تو اسی طرح کسی مسلمان کو 2 عامریوں نے شہید کر دیا،
تو ان کی دیت دینی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دیت لینے کے لیے بنو نذیر کے پاس گئے، ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیں یہاں سائے میں، تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کے سائے میں آئے تو انہوں نے پیچھے سے سازش یہ کی کہ اوپر سے ایک بڑی چٹان لٹکا کے نبی علیہ السلام پر لڑکا دیں اور آپ کو شہید کر دیں۔ تو جبریل امین نے آ کے بتایا اللہ کے رسول یہاں سے ہٹ جائیں، اوپر سے پتھر اب پھینک رہے ہیں یہ۔ تو آپ جو ہی ہٹے اسی سے چلے آئے۔ آپ نے پھر بنو نذیر کو سمجھ لیا کہ یہ دشمن ہے ہمارے۔ تو یہ مختلف واقعات ہیں جو مختلف وقت میں ہوئے، تو ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ شاید یوں کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو نعمت کو اللہ کی، علیکم جو تم پر ہے، اذ ہما جب ارادہ کیا، قوم ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم کہ وہ بڑھائیں، الیکم تمہاری طرف، بسطا ہاتھ بڑھانا، بسطا یدہ ہاتھ بڑھانا، یہ آگے بھی لفظ آئے گا، یہ دو بھائیوں کا واقعہ آ رہا ہے آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل کا، تو اس میں بھی یہ باسط کا لفظ آئے گا کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف ایدیہم اپنے ہاتھ، یعنی تمہارے خلاف وہ کٹھے ہو کے حملہ کریں، تم پر اٹیک کریں، فکف ایدیہم عنکم تو اللہ نے روک دیے ہاتھ ان کے تم سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایسی مدد کی کہ ان کی سازش کو ناکام بنایا۔ واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، بس اللہ خوش ہوتا ہے ایسے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں نا، تو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ پھر ان کی مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی فلیتوکل پس چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون ایمان والے۔ دنیا کا کوئی معاملہ ہو یا دین کا کوئی معاملہ ہو، اس کا فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر توکل اللہ پہ کرنا چاہیے۔ مومن کو یہی سوٹ کرتا ہے، بس اعتماد اس کا اللہ پر ہو۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق بنی اسرائیل پختہ عہد بنو اسرائیل سے۔ اب بنو اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ میں نے ان سے بھی عہد لیا تھا، جس طرح میں تم نے کیا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ کے، یعنی انہوں نے بھی اس طرح کا عہد دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، مگر وہ اپنے عہد میں ناکام رہے، اس کو پورا نہیں کر سکے۔ اس لیے تمہیں یہ واقعات سنا رہے ہیں بنو اسرائیل کے کہ دیکھیے انہوں نے کتنی نافرمانیاں کی ہیں، ان کا ایک ریکارڈ ہے جو تمہارے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، اور اس ریکارڈ کو تمہارے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ کل کو تم ایسے نہ بن جانا بنو اسرائیل کی طرح کہ عہد کر کے پھر جائے انسان، اور اللہ سے کیا ہوا عہد ہو اور بندہ پھر جائے، تو پھر جس طرح پھٹکار بنو اسرائیل پر پڑی تھی، سمجھ لو ہمارے نتائج بھی پھر یہی نکلیں گے۔ تو وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اور مقرر کیے ہم نے منہم ان میں سے 12 نقیب نگران۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب چاہا کہ ایک بڑی ظالم قوم ہے، بڑی طاقتور قوم ہے، کہ میں ان سے لڑوں، اور لڑنے کے لیے آپ جب تیار ہوئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 نقیب مقرر فرمائے، ان کو ہیڈ بنا دیا کہ تم جنگ کی اب تیاری کرو اور لوگوں کی قیادت بھی کرو، رہنمائی بھی کرو، اور جتنے دیگر معاملات ہیں ان کا انتظام بھی کرو، تم ذمہ دار ہو۔ تو اور پھر دوسری طرف وقال اللہ اور اللہ نے کہا انی معکم بے شک میں ساتھ ہوں تمہارے۔ اللہ نے فرمایا تم اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، میری مدد، میری نصرت، میری حمایت تمہیں حاصل ہوگی، گھبراؤ نہیں، بس ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ لَإِن البتہ اگر اقمتم الصلاۃ قائم کرتے رہے تم نماز، وآتیتم الزکاۃ اور دیتے رہے تم زکوٰۃ،
یعنی یہ سلسلہ چلتا رہے. یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ تم نماز قائم کر لو اور کہو جی بس ہم نے نماز پڑھی تھی، اب لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی. نہیں، آئندہ بھی لڑائیاں ہوں گی، یہ حالات بنتے رہیں گے، لیکن ان حالات کا سامنا اگر کرنا ہے تو اللہ کی حمایت تمہیں چاہیے. تو یہ کام کرتے رہنا کہ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر قائم کرتے رہو گے تم نماز، وآتیتم الزکاۃ، اور دیتے رہو گے تم زکوٰۃ مستحق لوگوں کو، وآمنتم برسلی، اور ایمان لائے تم میرے رسولوں پر، یعنی جتنے بھی رسول ہیں ان سب کو تم مانو، کسی کا انکار نہ کرو، یا کچھ کو مانو اور کچھ کا انکار کر دو. وعزرتموہم، اور مدد کی تم نے ان کی، یعنی مدد سے مراد کیا ہے، ان کی تعظیم کی، ان کا احترام کیا، ان کی اطاعت کی. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دیا تم نے اللہ کو قرض اچھا، یعنی اس کی راہ میں تم صدقہ کرو، دو غریبوں کو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو پیسے دے کے. اور یہ قرض حسنہ ایسا ہو کہ صدق دل سے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو. تو ایسی صورت میں میں کیا کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم برائیاں تمہاری. بس یہ کام کرو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور دوسری طرف میں ضرور داخل کروں گا تمہیں، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں. دنیا میں گناہ معاف ہو جائیں گے، صاف ستھرے ہو کے مرو گے، اور مرتے ہی سیدھے جنت میں جاؤ گے. بس یہ تمہارا مجھ سے وعدہ ہے، تم یہ کام کرتے آؤ، میں یہ کام کروں گا. یہ وہ عہد ہے جو بنو اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، فمن کفر، تو تم میں سے کسی نے بھی اگر انکار کیا، یعنی جو عہد اور میثاق مجھ سے کیا ہے اس سے کوئی بھی تم میں پھر گیا، بعد ذالک، بعد اس کے، منکم، تم میں سے، فقد، تو تحقیق، ضل، وہ بھٹک گیا، جان بوجھ کے وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے. وہ جانتے بوجھتے بھٹکتا ہے، پھر اس کو پتہ ہے کہ عہد میں نے اللہ سے یہ کیا ہے، کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، میں اس پہ عمل نہیں کر رہا، تو پھر یہ بھٹکنا کیا ہے؟ کوئی شیطان نے نہیں بھٹکایا، وہ خود بھٹکتا ہے. اور جو سیدھے راستے سے بھٹک جائے تو پھر وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، پھر اس کو سزا ملے گی. فَبِمَا نَقْضِهِمْ، تو بوجہ ان کے توڑنے کے، میثاقہم، اپنے عہد کو. دیکھیے کتنے عہد، یہ عہد کو جب انہوں نے توڑا، نہیں مانا، اس کی مخالفت کی یا کفر کیا، تو اللہ فرماتے ہیں اس سبب سے ہم نے کچھ سزائیں ان پر مسلط کر دی. پہلی سزا کیا تھی؟ لعناہم، ہم نے لعنت کی ان پر. بس رحمت کے دروازے اب بند، ختم معاملہ. اب جب رحمت کے دروازے بند ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراض ہو کے، ان کی بار بار نافرمانیوں پہ ناراض ہو کے، کسی کو بندر بنایا، کسی کو سور بنایا. یہ لعنت تھی. ان پر مسکنت طاری کر دی، ذلت ان پر مسلط کر دی، یہ لعنت تھی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت. قاسیہ، سخت. قاسیہ اصل میں کہتے ہیں کھوٹے سکے کو، ایسا سکہ جو اس کا اصل میٹیریل ہوتا ہے اس سے نہ بنایا جائے، بلکہ اس میٹیریل میں کچھ اور چیز کی ملاوٹ کر کے اس کو بنا دیا جائے. اصل جو سکہ ہوتا ہے نا، چاہے وہ سونے کا ہو یا چاندی کا ہو، وہ بڑا نرم ہوتا ہے. خالص سونے اور خالص چاندی کا سکہ نرم ہوتا ہے، اور اگر اس میں کچھ ملاوٹ کر دی جائے تو وہ ہارڈ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے گا خالص سونے کا جو زیور بنتا ہے اس میں بھی ضرور کچھ نہ کچھ ملاوٹ کی جاتی ہے تاکہ وہ ہارڈ ہو جائے، سخت رہے، مولڈ نہ ہو. تو یہ جو قاسیہ ہے یہ وہی ہے کہ وہ ایسے سکے بن گئے جو بڑے سخت تھے، ان کے دل ایسے ہو گئے جو بڑے سخت ہے، کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا تھا ان پر.
پتھروں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بنا دیا. تو ایسے ان کے دل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے قاسیہ کی ان کھوٹے سکوں کے ساتھ. تو بنا دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت، کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا تھا ان پر، نہ نبی کی بات کا، نہ رسول کی دعوت و تبلیغ کا، نہ کتاب اللہ کا، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. کہتے ہیں بہت کچھ سنا ہوا ہے جی، بہت سن لیا ہے، کوئی اور بات کیجیے. آج ہماری حالت بھی یہی ہو گئی ہے. ہم بھی بار بار مساجد میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے پڑھتے اچھے بھلے لوگ اکتا جاتے ہیں، کہتے ہیں بڑی باتیں کر لی ہیں، اب نماز نہیں پڑھی جاتی. واز سنتے سنتے لوگ کہتے ہیں بہت سن لیا ہے جی، اب کوئی نئی بات نہیں ہوئی، بس ٹھیک ہے میں جانتا ہوں سب کچھ، اب مجھے نہ سمجھایا جائے. اور یہی سختی جب دل کی ہوتی ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے، نہ یہ آنکھیں اللہ کے آگے آنسو بہاتی ہیں، نہ ان کو آخرت یاد رہتی ہے، نہ قبر، اور نہ ہی اپنے گناہ یاد رہتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں ماضی میں، اللہ سے معافی تو منگوا لیں یا مانگ لیں. یحرفون الکلمہ، وہ تبدیل کر دیتے ہیں الفاظ کو، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے. کلمہ کلمتن، کلمتن کی جمع ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے کلام کی تائید کرتے، اپنے عمل اور اپنی گفتگو کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بلند کرتے، اسے قوت دیتے، انہوں نے کیا کیا؟ ایسے سخت دل ہو گئے کہ اللہ کے کلام کو بھی انہوں نے بدلنا شروع کر دیا. یہ حالت تھی ان کی. اور جب بدلا اس سخت دلی سے تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان میں بدعات، خرافات خوب پیدا ہو گئیں. عملاً انہوں نے سب کچھ کر کے دکھا دیا، بڑی تبدیلی کر ڈالی انہوں نے. کتاب کے لفظوں کو بدلا، اس کے معنی و مفہوم کو بدلا، اور عمل کو بھی بدل کے رکھ دیا لوگوں کے. یہ مصیبت آج ہم مسلمانوں میں بھی ہے. کتاب کو تو ہم مانتے ہیں، مگر قرآن مجید کی آیات کو، اس کے مفہوم کو ہم بدلتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی بے شمار خرافات اور بدعات آ گئی ہیں. وَنَسُوا حَظًّا، اور وہ بھول گئے بڑا حصہ، حظًّا بڑا حصہ، مما اس میں سے جو ذکروا وہ نصیحت کیے گئے تھے، بھی جس کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو علم دیا تھا وہ بھول گئے. کتاب جو انہیں علم دے رہی تھی اس کو وہ فراموش کر بیٹھے. بھول گئے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ صحیح علم جو انہوں نے رسول وقت سے حاصل کیا تھا، اس کو جب بھول گئے تو وہ علم بھی ضائع ہو گیا. اور پھر اسی طرح یہ بھی سزا دے دی اللہ تعالیٰ نے بعد والوں کو، جو ان کی اولادیں تھیں اور انہی کے اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی چلتی تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سا علم ان سے بھی ناپید کر دیا، وہ گم ہو گیا. وَنَسُوا حَظًّا، علم کا بڑا مفید حصہ جو تھا وہ بھول گئے. مما اس میں سے جو، یعنی جو تورات تھی یا رسول کی تعلیمات تھیں، اس علم میں سے بہت بڑا حصہ جو بڑا مفید تھا وہ بھول گئے. اور یہ ایسی چیز تھی کہ ذکروا بہ، وہ نصیحت کیے گئے تھے اس کی، جس سے ان کو سبق ملتے تھے، ان کے اندر نیکی کی صلاحیت پیدا ہوتی تھی، شوق پیدا ہوتا تھا، لیکن ان کے اخلاق درست ہوتے تھے. لیکن اس سخت دلی کی وجہ سے اب ان کو اس دین سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، نہ اس کی باتوں سے، نہ اس پہ عمل سے. تو یہ نتیجہ تھا جو ان کی نسلوں میں آ گیا، اور یہی نتیجہ آج ہم اپنے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. کوئی دلچسپی نہیں ہے ہم مسلمانوں کو دین سے. وَلَا تَزَالُ، اور ہمیشہ، تَطَّلِعُ، آپ اطلاع پاتے رہتے ہیں، عَلَىٰ خَائِنَةٍ، کسی نہ کسی خیانت پر، منہم، ان کی طرف سے. یعنی یہ لوگ ہمیشہ کی خیانت کے مرتکب ہو گئے ہیں، دائمی خیانت.
مسلسل آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی چالیں چلتے ہیں، کتنے مکر چلتے ہیں، کتنی خیانتیں کرتے ہیں، اور اس کے نمونے روزانہ آپ کے سامنے مسلسل آ رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اور یہ خیانت وہ اللہ سے بھی کرتے، رسول سے بھی کرتے، اپنی کتاب سے بھی کرتے، اور سب سے بڑی خیانت یہ کہ وہ اپنی کتاب میں بتائے ہوئے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی علامات ہیں حق کی، اس کو چھپاتے۔ یہ خیانت الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے، بہت تھوڑے ہیں جنہوں نے کم از کم ان تعلیمات کی پاسداری کی، اس علم مفید کو پاس رکھا، اپنایا، اس پر عمل کیا۔ جیسے عبداللہ ابن سلام ہیں یا چند اور یہودی تھے، ٹوٹل 10 یہودی ہیں جو مسلمان ہوئے تھے نبی علیہ السلام کی زندگی میں۔ لہذا فاعف عنہم، بس معاف کر دیجئے اللہ کے رسول آپ انہیں، یعنی جس طرح انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کے خلاف سازشیں کی، تو آپ چھوڑیے ان کو، معاف کیجئے۔ اور یہ حکم اللہ دے رہے ہیں اس وقت جب کہ لڑائی ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن جب لڑائی فرض ہوئی ہے تو اللہ نے فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ، آپ لڑو ان سے، مت چھوڑو ان کو۔ تو یہاں یہی ہے کہ آپ کو جو انہوں نے تکلیف دی، اللہ آپ ان کو معاف کر دیجئے، وصفح، اور درگزر کیجئے، بس بات آئی گئی کیجئے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، محبت کرتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں سے۔ آپ یہ کام کیجئے، نیکی ہے نا، تو اللہ کا ایک اصول ہے کہ وہ نیک لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان میں سے جنہوں نے قالوا، کہا، اِنَّا نَصَارَى، بے شک ہم نصرانی ہیں۔ اللہ نے ان سے بھی عہد لیا تھا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نصرانی ہیں، اور اللہ نے عہد ان سے یہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کی وحدانیت پر، انبیاء پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، اور جو کتاب میں لکھا ہے اس پر عمل بھی کرنا، اس کو آگے بھی پہنچانا، اور اس کو ماننا بھی صحیح۔ یہ عہد ہم نے لیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اخذنا میثاقہم، لیا ہم نے ان سے پختہ عہد ان کا، فنسوا، مگر وہ بھی بھول گئے، عہد کو توڑ بیٹھے۔ فنسوا، تو وہ بھول گئے، یعنی علم کو بھی بھول گئے، اور جب علم نہیں تو اس پر عمل کرنا بھی بھول گئے، اور اس طرح وہ بالکل نسیان کا شکار ہو گئے، کچھ بھی یاد نہیں رہا ان کو۔ فنسوا حظًا، تو وہ بھول گئے ایک بڑا مفید حصہ، مما، اس میں سے جو ذکروا، وہ نصیحت کیے گئے تھے، بہی، جس کی، سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، بھول گئے، کھوکھلے بن گئے اب یہ لوگ، ان کے اندر کچھ نہیں۔ اور حقیقت بھی یہ نصرانیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اندر سے بڑے کھوکھلے ہیں، دل بڑا کرتا ہے ان کا کہ یہ کریں، کو اچھے انسان بن جائیں، مگر ان کو راہ نظر ہی نہیں آتی۔ وہ بیچارے عبادت گاہ میں، چرچ میں جا جا کے ایک بھجن پڑھ پڑھ کے تنگ آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں ملتا کیا ہمیں؟ کچھ نہیں ملتا، جو اصل علم ہے وہ چھپا دیا انہوں نے۔ تو نتیجہ کیا تھا؟ جب یہ بھول گئے اس مفید علم کو، جس کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی کہ یہ علم تمہارے لیے مفید ہے، اس کو مانو، اس پر عمل کرو، اچھے انسان بنو گے، تمہارے تعلقات اچھے رہیں گے، شرم و حیا تم میں رہے گی، دیندار لگو گے، تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے درمیان پھر شر آ گیا، فساد آ گیا، اور پھر کینہ نے جنم لیا، بغض نے جنم لے لیا، اور یہ کہ بغض اور دشمنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں میں تا قیامت تک ڈال دی۔ اس لیے آگے فرمایا فَأَغْرَيْنَاهَا، تو ڈال دیا ہم نے، بینہم، درمیان ان کے، العداوۃ، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ تو بہرحال جب علم نہ ہو تو جہالت پہ انسان قائم ہو جاتا ہے اور اسی کو اپنا دین سمجھتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک چند جاہل ادھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، چند ادھر، چند ادھر، چند ادھر، اور اس طرح بہت سے فرقے بن جاتے ہیں، اور جب فرقے بنتے ہیں تو پھر اس میں تعصب آتا ہے، اور تعصب کی بنیاد پہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔
تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اصل علم کو چھوڑا، اسے بھولے، تو اس کی جگہ جہالت آئی، تو ہم نے پھر ان کے اندر لگا دی کیا؟ دشمنی۔ بے شمار ان کے فرقے بنے اور فرقوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، اور ایک دوسرے کے بارے میں دلوں میں انہوں نے بغض رکھنا شروع کر دیا، کینہ رکھنا شروع کر دیا۔ اور یہ چیزیں اب نہیں ہیں، یعنی اب سے شروع نہیں ہیں، یا اب کے لیے نہیں ہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے اب میں نے ان کے دلوں میں یہ چیز لگا دی ہے، ڈال دی ہے کہ تم ایک دوسرے سے نفرت کرو۔ اب عیسائیوں کو دیکھیں تو ان میں بے شمار فرقے ہیں، 300 سے زیادہ فرقے ہیں ان کے اس وقت نارتھ امریکہ میں اور ویسٹ میں۔ پروٹیسٹنٹ ہیں، کیتھولکس ہیں، یہ بڑے بڑے فرقے تو یہ ہیں، ایک دوسرے کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور آج ہمارا حال بھی یہی ہے، ہمارے دلوں میں بھی نفرتیں، بغض، عداوت، کینے آ گئے ہیں۔ تو بہرحال کتاب کا جو حصہ ہے دین کا، ایک بڑا مفید حصہ، انسان اگر اس کو بھول جائے، اس کو نہ سیکھنا چاہے، اس کو پڑھنا نہ چاہے جبکہ وہ موجود ہو، اور یہی دین نصیحت کرتا ہے، جھوٹ نہ بولو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، یہ دین ہے، بس اسی پر عمل کرو، اس میں کسی شے کو ایڈ نہ کرو، ایک اللہ کو مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانو، انہی کی اتباع کرو۔ یہ چیز تھی جو ہمیں متفق رکھ سکتی تھی، مگر جب ہم نے اللہ کے ساتھ اور بھی بہت سے شریک پیدا کر دیے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقابل میں اور بھی بڑے بڑے لوگ کھڑے کر دیے، تو کیا ہونا ہے؟ دشمنیاں پیدا ہونی ہے، بغض تو پیدا ہونا ہے، کینے تو پیدا ہونے ہیں، اور یہ وقتی نہیں ہے، یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور جس کے نتائج دنیا دیکھ رہی ہے، وہ ہمیں لڑا رہے ہیں، اور ہم بھی اپنے اندر ساری گولی، بم، سب کچھ، پیسہ، سب کچھ لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو یہ علامتیں موجود ہیں، اور یہ اگر بڑھ گئیں تو یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ قیامت تک پھر باقی رہیں گی۔ فسوف، اور ان قریب، ینبئہم اللہ، باخبر کرے گا ان کو اللہ، بما کانوا یصنعون، اس کی جو تھے وہ کرتے، بناتے، اللہ ان کو بتائے گا۔ جب مر کے آئیں گے یا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بتا سکتا ہے کہ تمہاری کارستانیاں تو یہ تھیں، یہ کرتوت تھے تمہارے، کون سے تم نے دین کی خیرخواہی کی ہے، تم نے تو دین کو بدنام کیا، تمہاری وجہ سے بہت سے لوگ اسلام سے بدک گئے، اور جو اسلام کے قریب آنا چاہتے تھے وہ بھی بڑے ہٹ گئے۔ تو یہ وہ ان کی صنعت تھی، ان کی کارستانیاں تھیں، جو اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بتاؤں گا پھر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔